مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کیلاڈ نے حکم دیا تھا کہ میں اپنے ساتھ 7-8 آدمی لے کر جہاں پہنچوں اور جہاں اگر پہلے سے کچھ لوگ موجود ہوں تو انہیں ہلاک کر دوں اور پھر تمہاری کار روک کر تم سے فارمولہ حاصل کر لوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم لوگ پاکستانی ایجنٹ ہو، اس لیے میں اندھا دھند کارروائی نہ کروں ورنہ فارمولہ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں یہاں پہنچا تو یہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، اس لیے ہم یہاں چھپ گئے تاکہ تم سے فارمولہ حاصل کیا جا سکے۔ راسکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم فارمولہ حاصل کر کے کیا کرتے؟ عمران نے پوچھا۔ میں فارمولہ حاصل کر کے اسٹار کلب جا کر کیلاڈ کے حوالے کر دیتا، راسکر نے جواب دیا۔ اسی لمحے صفدر واپس آ گیا۔ عمران صاحب، یہاں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، صفدر نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، اوکے، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران پیر ہٹاتے ہوئے کہا تو راسکر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، راسکر نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، عمران نے کہا اور راسکر تیزی سے مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلہ جولیا کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے تڑتڑاہٹ کی آوازیں نکلی اور راسکر چیخ مار کر اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ ارے یہ چھوٹی مچھلی تھی، ہاں گولیاں ضائع کی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجرموں پر رحم کھانے کی عادت تمہیں کب سے پڑ گئی ہے؟ میں چیف کو رپورٹ کروں گی ورنہ تمہاری یہ عادت کسی روز ہم سب کو لے بیٹھے گی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھا تھا کہ مجرم دراصل مریض ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں مریض کے طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ اب تم خود بتاؤ کہ مریضوں کو گولی ماری جاتی ہے؟ عمران نے مڑ کر واپس کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مس جولیا درست کہہ رہی ہیں عمران صاحب، میں بھی کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میں مجرموں پر رحم کھانے کی عادت پڑتی جا رہی ہے، صفدر نے کہا۔ ارے مجرم خود تو نہیں بن جاتے، انہیں معاشرہ مجرم بناتا ہے، اس لیے اصل میں تو معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہیے، عمران نے کہا۔ ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا معاشرے کو ٹھیک کرنے کا، اب کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ راسکر نے جو کچھ بتایا ہے اس کا مطلب ہے کہ بلیک سروس کو اس ساری کارروائی کا پہلے سے علم تھا کہ جیٹو $10 کروڑ لے کر فارمولہ واپس کر رہا ہے، پر اس پر انہوں نے دوبارہ فارمولہ حاصل کرنا چاہا، وہ اس کے پیچھے پھر پاگل ہو رہے ہیں، عمران نے کہا۔ اس دوران کیپٹن شکیل اور تنویر بھی وہاں پہنچ گئے۔ پاگل تو ہونا ہی ہے، تم جو اتنی بڑی بڑی رقمیں انہیں دیتے چلے آ رہے ہو، تنویر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے تم سب نے آج کیا میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب چلو یہاں سے اور فارمولہ پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دو تاکہ سفارتی بیگ کے ذریعے یہ پاکستان پہنچ جائے، اس کے بعد ان دونوں تنظیموں سے حساب کتاب بھی چکانا ہے، جولیا نے اس طرح تحکمانہ لہجے میں کہا جیسے مشن کے اصل لیڈر وہی ہو۔ حساب کتاب؟ کیا مطلب؟ وہ رقومات پاکستان کی نہیں تھی، اس لیے حساب کتاب کیوں؟ عمران نے چونک کر کہا، جبکہ اس دوران کیپٹن شکیل نے سڑک پر پڑے ہوئے درخت کو دھکیل کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ یہ رقومات ان مجرموں کی بجائے یہاں کے کسی خیراتی ادارے کو بھی دی جا سکتی ہے، ورنہ ان رقومات سے یہ مجرم مزید جرائم کریں گے اور اس طرح ان کے جرائم کا گناہ ہمارے کھاتے میں پڑتا رہے گا، جولیا نے کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہ تو واقعی صدقہ جاریہ کی طرح گناہ جاریہ والا سلسلہ بن جائے گا، ویری بیڈ، عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ باقی ساتھی اوپری سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ تم کسی کی سنتے ہی نہیں، تمہیں کیا بتایا جائے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے وہ تو میں اس لیے نہیں سنتا کہ باقی ساری عمر سننا ہی تو ہے، اس لیے چلو جتنا عرصہ نہیں سننا وہ فائدے میں ہی جائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کار کو تیزی سے ٹرن دے کر اسے واپس زرعی فارم کی طرف موڑ دیا۔ کیا مطلب تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ باقی ساتھیوں کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ حساب کتاب چکانا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اس کے لیے واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جہاں حساب کتاب ہوا ہے وہیں چکایا جا سکتا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حساب کتاب تو زرعی فارم میں ہو اور اسے چکایا شہر کی کسی دوسری جگہ پر جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی اس طرح واپسی نے ہمیں واقعی حیران کر دیا ہے، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران اتنی آسانی سے جولیا کو وہ کچھ نہیں بتائے گا جو وہ جاننا چاہتی ہے اور جولیا کی جھنجھلاہٹ بڑھ کر غصے میں تبدیل ہو جائے گی۔ خاص ہی نہیں بلکہ حاصل خاص، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب کو فارمولے پر شک پڑ گیا ہے، اچانک اوپری سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا، تو نہ صرف باقی ساتھی بلکہ خود عمران بھی کیپٹن شکیل کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب فارمولے پر شک؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کیونکہ ان لوگوں نے جس انداز میں حملہ کیا ہے اور ان کا تعلق جس طرح بتایا گیا ہے کہ بلیک سروس سے ہے، اور اس آدمی نے بتایا ہے کہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ ٹاسو کے آدمی یہاں چھپے ہوں گے لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھے۔
اس کے بعد عمران صاحب کی زرعی فارم واپسی سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں جا کر پروجیکٹر پر فارمولا چیک کرنا چاہتے ہیں، کیپٹن شیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں پوری تفصیل کس نے بتائی؟ میرے ساتھ تو جولیا تھی، تم تو باقی ساتھیوں کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے، عمران نے کہا۔ میں نے بتایا تھا انہیں، جولیا نے کہا۔ لیکن ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا تم نے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ٹاسکو کے چیف جیٹو نے پہلے یہی پلاننگ بنائی تھی کہ ہمیں اصل فارمولا دیا جائے اور پھر جہاں جب ہم پہنچے تو اس کے آدمی ہمیں ہلاک کر کے ہم سے وہ فارمولا حاصل کر لیں۔ اس نے یہ دور دراز زرعی فارم بھی اسی لیے منتخب کیا اور اتنے فاصلے کے بعد حملے کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں، اسی لیے زرعی فارم میں بے حد چوکنا ہوں گے اور ارد گرد کے علاقے کو بھی چیک کر لیں گے۔ لیکن انسانی نفسیات کے مطابق 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد ہم مطمئن ہو چکے ہوں گے اور ایسے وقت میں ہمیں آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس نے پلاننگ بھی یہی بنائی ہوگی۔ ایسی تنظیموں کے آدمی ایک دوسرے کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے یہ پلاننگ بلیک سروس کے کنگ یا کیلارڈ تک پہنچ گئی اور اس نے فارمولا حاصل کر کے اس سے مزید رقم کمانے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیے۔ لیکن شاید عین وقت پر کسی بھی وجہ سے جیٹو کا ارادہ تبدیل ہو گیا اور اس نے اصل کی بجائے جعلی فارمولا یا جعلی پیکٹ ہمارے حوالے کر دیا۔ اس طرح اب اسے ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے اس نے فلم بھی بنائی تھی کہ فلم کے مطابق عمران صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ فارمولا اصل، اور اب اس نئی سچویشن کی وجہ سے عمران صاحب کو اس فارمولے پر شک پڑا ہے۔ پروجیکٹر گو بیگ میں موجود ہے، لیکن یہ پروجیکٹر بجلی سے چلتا ہے، اس لیے چیکنگ کے لیے قریب ترین اور مناسب ترین جگہ یہی زرعی فارم ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیوں عمران، کیا کیپٹن شکیل کا خیال درست ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب حقیقتاً مجھے کیپٹن شکیل کے ذہن سے خوف آنے لگ گیا ہے، شاید اس نے ایسا کوئی خاص علم حاصل کر لیا ہے کہ یہ بغیر کسی کے ذہن کو چیک کیے اور بغیر اسے محسوس کرائے اس کے ذہن میں ابھر آنے والے تمام خیالات اس قدر وضاحت سے پڑھ لیتا ہے۔ جو کچھ کیپٹن شکیل نے کہا ہے، میں نے واقعی یہی سب کچھ سوچ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اچانک تنویر نے کہا تو سب لوگ اس طرح اچھلے جیسے کار میں کوئی خوفناک بم پھٹ پڑا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ جولیا نے یکلخت لاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی سب ساتھی بھی اس طرح تنویر کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں تنویر کے دماغی توازن پر شک پڑ گیا ہو۔ کیپٹن شکیل، تم میرے ذہن کا تجزیہ تو کرتے ہو، اب تنویر کے ذہن کا تجزیہ کر کے بھی بتاؤ کہ اس نے یہ فکرہ کیوں اور کس پیرائے میں کہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں واقعی تنویر کی بات نہیں آئی، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا علم صرف میرے ذہن کے پڑھنے تک محدود ہے، بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ تنویر نے یہ بات کس پیرائے میں کی ہے۔ جس طرح تم نے میرے ذہن کا تجزیہ کر کے نتیجہ نکالا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی میرے جیسا دماغ دیا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ میں خوش قسمتی سے ٹیم کا لیڈر بنا دیا گیا ہوں، جبکہ تم لیڈر نہیں ہو۔ اگر لیڈر بن جاؤ تو تمہارا ذہن بھی میری طرح فوری انداز میں کام کر سکتا ہے، اور تنویر کی اس بات کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ میرا متبادل سامنے لے آیا ہے، اس لیے اب میری چھٹی ہونے والی ہے۔ کیوں تنویر، میں نے درست کہا ہے نا؟ عمران نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا واقعی یہی مطلب تھا، لیکن اب اپنا فکرہ واپس لیتا ہوں، تنویر نے جواب دیا تو سب لوگ ایک بار پھر چونک پڑے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے اس بار؟ عمران نے کہا، اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ اگر کیپٹن شکیل تمہاری طرح میری بات کا مطلب سمجھ جاتا تو مجھے اس بات پر یقین آ جاتا، اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کیپٹن شکیل کا ذہن ابھی تمہارے ذہن سے بہت پیچھے ہے، تنویر نے کہا۔ اللہ کرے کیپٹن شکیل کا ذہن ہمیشہ پیچھے ہی رہے، جولیا نے ہلوس بھرے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس دوران کار زرعی فارم کے احاطے میں داخل ہو کر عمارت کے سامنے رک گئی۔ جولیا، تم بیگ لے کر اندر میرے ساتھ آؤ، جبکہ باقی ساتھی ادھر ادھر پھیل کر نگرانی کریں گے، کیونکہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور کار سے نیچے اتر آیا۔ جولیا سمیت باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ تنویر نے اوپری طرف پڑا ہوا بیگ اٹھا کر جولیا کے حوالے کیا اور جولیا بیگ لے کر عمران کے پیچھے عمارت کی اندرونی طرف بڑھ گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھے ہوئے اسٹارک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اسٹارک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو اسٹارک بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسٹارک بول رہا ہوں، اس نے ایک بار پھر اپنا نام لیتے ہوئے کہا۔ جیٹو بول رہا ہوں، اسٹاف، کیا تم سیٹا فارمولا خریدنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے ٹاسکو کے چیف جیٹو کی آواز سنائی دی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ فارمولا $10 کروڑ میں پاکستانی ایجنٹوں کو فروخت کر دیا ہے، پھر یہ آفر کیوں کر رہے ہو؟ اسٹارک نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں، میرا نام جیٹو ہے، جیٹو، میں نے ان پاکستانیوں سے $10 کروڑ بھی وصول کر لیا اور فارمولا بھی میرے پاس ہے، دوسری طرف سے جیٹو نے کہا تو اسٹارک بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
یہ لوگ اتنی آسانی سے مار کھانے والے تو نہیں، یہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اسٹارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک تو حکومت کے ایجنٹوں کو اس بات کا خام خواہ ذم ہوتا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہیں اور دوسرے وہ سب سے عقل مند۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے، جیٹو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا، پھر تو واقعی میرے لیے یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اسٹارک نے کہا۔ تو جیٹو نے اسے ڈیل کرنے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرے پاس یہ فارمولا دوبارہ پہنچا ہے، دونوں بار یہ ایک ہی پیکٹ میں بند تھا اور میں نے دیکھا کہ پیکٹ پر ایسی جگہوں پر محسوس نشانات بنائے گئے تھے جہاں سے اس پیکٹ کو کھولا جا سکتا تھا۔ ان نشانات کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک تجویز آ گئی۔ میں نے ایک ماہر سے ایسے ہی نشانات علیحدہ تیار کرائے اور پھر اس پیکٹ کو کھول کر اس میں موجود مائکرو فلم کی ڈبیا نکال کر اس کی جگہ ایک سادہ ڈبیا رکھ دی اور پھر اسی طرح کے پیکنگ کاغذ کے ذریعے اس کو دوبارہ پیک کر دیا اور محسوس جگہوں پر وہ محسوس نشانات بھی بنا دیے گئے اور اس انداز میں کہ وہ کسی صورت بھی مشکوک نہ ہو سکے۔ اس ایشیائی نے، جس کا نام علی عمران تھا، اس پیکٹ کو غور سے دیکھا اور انہی نشانات کی موجودگی کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے پیکٹ کو کھولے بغیر قبول کر لیا۔ اس طرح میں نے 10 کروڑ ڈالرز بھی وصول کر لیے اور فارمولا بھی میرے پاس ہے، اور وہ احمق جسے تم تربیت یافتہ کہہ رہے ہو سادہ مائکرو فلم لیے پاکیزہ پہنچ جائے گا، جیٹو نے مزے لے کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں جا کر جب اصل بات سامنے آئے گی تو وہ دوبارہ آ جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ معاملات زیادہ بگڑ جائیں، اسٹارک نے کہا۔ میں نے اس لین دین کی باقاعدہ فلم بنائی ہے جس میں آوازیں بھی باقاعدہ ٹیپ شدہ ہیں۔ میں یہ فلم ثبوت کے طور پر پیش کر دوں گا اور کہوں گا کہ یہ ایجنٹ خود غدار ہے، اس نے خود ہی فارمولا تبدیل کر لیا ہے اور ایجنٹ تو بہرحال غداری کرتے ہی رہتے ہیں، جیٹو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم کتنی رقم ڈیمانڈ کرو گے؟ اسٹارک نے کہا۔ میں یہ فارمولا باقی ملکوں کو بھی فروخت کر سکتا تھا، لیکن تمہیں میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ تم نے پہلے اس فارمولے کو بالا ہی بالا اڑانے کی کوشش کی تھی۔ گو میرے آدمی نے تمہارے ہائر شدہ آدمیوں کا خاتمہ کر کے فارمولا مجھے پہنچا دیا اور مجھے تمہاری اس کوشش پر بے حد غصہ آیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ تم نے بہرحال اپنے طور پر خاصی دلیری سے کام لیا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ فارمولا انعام کے طور پر دے دیا جائے تاکہ تم اپنی حکومت پر اپنی کارکردگی کی دھاک بٹھا سکو، جیٹو نے کہا۔ انعام کے طور پر؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، اسٹارک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 10 کروڑ ڈالرز کا مال اگر تمہیں 2 کروڑ ڈالرز میں مل جائے تو یہ کوئی قیمت تو نہ ہوئی، انعام ہی ہوا نا، جیٹو نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن 2 کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کے بعد میری دھاک کیسے حکومت ساڈان پر بیٹھ جائے گی؟ اسٹارک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم انہیں کہہ سکتے ہو کہ تم نے پاکستانی ایجنٹ سے اسے 2 کروڑ ڈالرز میں خرید لیا ہے جبکہ پاکستانی ایجنٹ نے اس کے 10 کروڑ ڈالرز ادا کیے ہیں، اس طرح تمہاری دھاک تمہاری حکومت پر یقیناً بیٹھ جائے گی، جیٹو نے کہا۔ تو اسٹارک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ جیٹو کی اس بات سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں فارمولا اسے فروخت کرنا چاہتا ہے کہ بعد میں وہ خود ہی یہ اطلاع حکومت پاکستان تک پہنچا سکے کہ اس کے ایجنٹ نے یہ فارمولا 2 کروڑ ڈالرز میں اسٹارک کو فروخت کر دیا ہے۔ تم 10 کروڑ ڈالرز وصول کر چکے ہو، اس لیے میں اس کے 1 کروڑ ڈالرز دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اسٹارک نے کہا۔ نہیں، 2 کروڑ ڈالرز بھی صرف تمہارے لیے ہیں، ورنہ دوسروں کے لیے تو وہی سابقہ رقم ہے، جیٹو نے کہا۔ لیکن جس طرح تم نے پاکستانی ایجنٹوں سے فراڈ کیا ہے اس طرح تم میرے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اسٹارک نے کہا۔ تم آدھی رقم پہلے دو اور فارمولا اپنے ملک بھجوا دو، وہاں سے جب ماہرین اس کی تصدیق کر دیں کہ یہ اصل ہے تو پھر تم آدھی رقم بعد میں دے دینا، جیٹو نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن 1 کروڑ ڈالر کی رقم مجھے حکومت سے وصول کرنے میں کچھ وقت تو بہرحال لگ ہی جائے گا، اسٹارک نے کہا۔ میں زیادہ سے زیادہ آج رات 10 بجے تک انتظار کروں گا، اس کے بعد معاہدہ ختم، جیٹو نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر سودا ہو گیا، میں سفارت خانے کے ذریعے رقم منگواتا ہوں، لیکن اب تم سے رابطہ کیسے ہوگا، اسٹارک نے کہا۔ میری خصوصی فریکوینسی نوٹ کر لو، اس پر رابطہ کر سکتے ہو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جیٹو نے محسوس فریکوینسی بتا دی۔ اوکے ٹھیک ہے، اسٹارک نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور اسٹارک نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اسٹارک بول رہا ہوں، اسٹارک نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ کلاڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بلیک سروس کے نمبر 2 کلاڈ کی آواز سنائی دی تو اسٹارک بے اختیار چونک پڑا۔ او تم کیسے فون کیا ہے، اسٹارک نے کہا۔ سیٹ آپ فارمولا خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو یا نہیں، دوسری طرف سے کلاڈ نے کہا۔ تو اسٹارک محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی پر بے اختیار اچھل پڑا۔ سیٹ آپ فارمولا کیا مطلب؟ وہ تمہارے پاس کہاں ہے؟ تم نے تو اسے پاکستانی ایجنٹ کو فروخت کر دیا تھا اور وہاں سے وہ جیٹو کے پاس پہنچ گیا ہے، اسٹارک نے کہا۔ ہاں، اور جیٹو نے 10 کروڑ ڈالر میں اسے پاکستانی ایجنٹوں کو فروخت کر دیا، لیکن پاکستانی ایجنٹوں سے یہ فارمولا اب بلیک سروس کے پاس پہنچ چکا ہے، کلاڈ نے کہا۔ وہ کیسے؟ کیا پاکستانی ایجنٹوں نے اسے تمہارے پاس فروخت کر دیا ہے، اسٹارک نے کہا۔
نہیں انہیں ہلاک کر کے ان سے یہ فارمولہ حاصل کر لیا گیا ہے، کیلارڈ نے جواب دیا۔ تم نے اب اسے چیک کیا ہے؟ اسٹارک نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے کیا چیک کرنا ہے؟ وہ وہی فارمولہ ہے جو جیٹو نے انہیں فروخت کیا ہے، کیلارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم پہلے اسے چیک کر لو، وہ فارمولہ نہیں ہے بلکہ وہ سادہ فلم کی ڈبیا ہے، فارمولہ جیٹو کے پاس ہے، اسٹارک نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ کیلارڈ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ کہہ تو رہا ہوں کہ اصل فارمولہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس پیکٹ میں فارمولے کی جگہ سادہ مائکرو فلم ہے، تم چیک کر لو، اسٹارک نے کہا۔ ابھی فارمولہ میرے پاس نہیں پہنچا، لیکن بہرحال وہ کسی بھی لمحے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن تم یہ بات کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ کیلارڈ نے کہا۔ اس بنیاد پر کہ جیٹو تمہارے فون آنے سے چند لمحے قبل اس کا سودا مجھ سے کر چکا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے باقی شاہی ایجنٹوں سے $10 کروڑ وصول کر کے انہیں سادہ فلم دے دی ہے اور اب اس نے مجھ سے اس کا سودا کیا ہے، اسٹارک نے کہا۔ اس نے یقیناً تم سے غلط بیانی کی ہے، وہ اب تم سے بھی رقم وصول کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو اسٹارک ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی اپنے پوائنٹ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے آدمی تعینات کرنے کی کہ وہ ان پاکستانی ایجنٹوں کو ہلاک کر کے ان سے یہ فارمولہ حاصل کرے؟ کیلارڈ نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کھل کر بات کرو کیلارڈ، اسٹارک نے کہا۔ کیا شرط ہے تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی؟ کیلارڈ نے کہا۔ وعدہ رہا، ویسے بھی تم میری عادت جانتے ہو، اسٹارک نے کہا۔ تو کیلارڈ نے اسے جیٹو کی ساری منصوبہ بندی تفصیل سے بتا دی جو اس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود اس کے خاص آدمی نے بتائی تھی۔ لیکن پھر یہ فارمولہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اسٹارک نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ میرے آدمی وہاں پہنچیں گے اور وہ ٹاسکو کے آدمیوں کو ہلاک کر کے پھر ان پاکستانی ایجنٹوں کو ہلاک کریں گے اور ان سے فارمولہ حاصل کر کے مجھ تک پہنچا دیں گے، کیلارڈ نے کہا۔ اور یہ بات ہے تو پھر پہلے فارمولہ چیک کر لو، اگر یہ اصل فارمولہ ہوا تو مجھے فون کرنا، میں تمہیں اس کی معقول قیمت دوں گا، اسٹارک نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، کیلارڈ نے کہا اور اسٹارک نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیٹو اس طرح مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، اسٹارک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ گو کیلارڈ کے فون آنے سے پہلے وہ فوری طور پر ساڈان کے سفیر سے رابطہ کر کے اسے رقم کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس نے یہ فیصلہ تبدیل کر دیا تھا تاکہ پہلے یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اصل فارمولہ کس کے پاس ہے، اس لیے اس نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کی تھی۔ عمران نے کمرے میں پہنچ کر فارمولے والا پیکٹ جیب سے نکالا اور اسے ایک بار پھر غور سے دیکھنے لگا۔ جولیا اس کے ساتھ خاموش کھڑی تھی جبکہ باقی ساتھی باہر نگرانی پر مامور تھے۔ لگتا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر ٹھیک ہے تو پھر چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جولیا نے کہا۔ اب چیک کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ جیٹو کی طرف سے پہلے پروگرام سے ہٹ جاتا بتا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ورنہ وہ لازماً پہلے پروگرام کے مطابق باہر اپنے آدمی تعینات کر دیتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کے کالر کے اندر راسٹر میں موجود ایک باریک پھل والا استرا سا نکالا اور اس کی مدد سے اس نے پیکٹ کی ایک سائڈ کو کاٹ دیا۔ چند لمحوں بعد پیکٹ میں سے فارمولے کی ڈبیا باہر آ گئی۔ عمران نے میز پر موجود بیگ کھولا اور اس میں موجود مائکرو فلم پروجیکٹر نکال کر اس نے اسے میز پر رکھا اور پھر اس کی لیڈ دیوار میں موجود بجلی کی ساکٹ میں لگا کر اس نے مائکرو فلم کی ڈبیا کھول کر اندر سے مائکرو فلم نکالی اور اسے پروجیکٹر کے محسوس آنے میں ڈال کر اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پروجیکٹر کے اندر بنی ہوئی چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر روشنی کے جھماکے سے ہونے شروع ہو گئے۔ عمران نے ایک اور بٹن پریس کیا اور پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی اور جولیا دونوں کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اب اسکرین مکمل طور پر روشن ہو چکی تھی لیکن اس پر کسی قسم کے حروف نہ ابھر رہے تھے۔ عمران نے فلم چلنے کے بعد نمبر ظاہر کرنے والے خانے کو دیکھا تو اس کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ اس خانے میں نمبر مسلسل آگے بڑھ رہے تھے لیکن اسکرین خالی تھی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ فلم چل کیوں نہیں رہی؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ فلم تو چل رہی ہے، یہ نمبر بتا رہے ہیں کہ آدھی فلم چل چکی ہے، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چل پڑی۔ پھر فارمولہ اسکرین پر نہیں آ رہا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فلم میں فارمولہ موجود ہو تو اسکرین پر آئے، یہ فلم سادہ ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ پیکٹ پر موجود تمہاری لگائی ہوئی نشانیاں درست ہیں اور پیکٹ کھولا ہی نہیں گیا، پھر؟ جولیا نے کہا۔ یا تو اسے کھولے بغیر کسی اور انداز میں فلم تبدیل کر دی گئی ہے یا پھر اسے اس انداز میں کھولا اور پھر بند کیا گیا ہے کہ میری نظریں بھی دھوکہ کھا گئی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پروجیکٹر آف کر دیا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، عمران نے لیڈر کو دیوار میں موجود ساکٹ سے علیحدہ کر کے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پھر دھوکہ کھا گئے ہو؟ حیرت ہے، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا؟ عمران نے پروجیکٹر کو لپیٹ کر واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب تک تو میرا یہی خیال تھا کہ تم جیسے آدمی کو دھوکہ دینا ناممکن ہے، جولیا نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس قدر چلاک اور عیار ہوں کہ مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا؟ عمران نے بیگ کی زپ بند کر کے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلاکی اور عیاری کی بات نہیں ہے، عقل مندی اور ہوشیاری کی بات ہے، جولیا نے جواب دیا۔
اگر میں عقلمند اور ہوشیار ہوتا تو کیا اس طرح اب تک کنوارا ہی پھر رہا ہوتا؟ کیا اس دنیا میں جو اتنا عقلمند ہو جانے کے باوجود کنوارا رہ جائے اسے سادہ لوہی کہا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اور جو خود ہی کنوارا رہنے کا فیصلہ کر لے اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیچارہ۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم واقعی بیچارے ہو اور بیچارے ہی رہو گے، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں پہنچ گئے۔ بیچاروں کی ٹیم کا لیڈر بیچارہ ہی بن سکتا ہے، کیوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ آپ کا موڈ بتا رہا ہے کہ معاملات درست ہیں۔ ایک سائڈ سے صفدر نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ابھی تک تو درست ہے لیکن کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔